لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا فمتعه فيها سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للمؤمنين ووصي رسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد في القرآن المجيد والقرآن الحميد أصدق القائلين وقال الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے جو کلام پیش کر رہے ہیں استاد الشعراء جناب افسر صاحب قبلہ ایک بہترین شاعر اور بہترین محاذ لکھنے والے قصیدہ لکھنے والے اور مولا کی شان میں اگر ایک اشعار بھی لکھتا ہے، ایک نچلا بھی لکھتا ہے، تو جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام اللہ عطا فرمائے۔ اب ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ جنت میں ان کو جو مکان ملے اس سے کتنے اپنے میں ایک ہم کو بھی دوسرا بھی کریں گے۔ تباہ پردن محمد بھائی دیکھیے، میں نہ خطیب ہوں، بس اتنا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جو پیش مرتب کیا ہے خدمت گزاروں کی، اس میں نام آیا اور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سننے والے کا خلوص
اور اس کے بعد ہے پڑھنے والا. چند چیزیں جو عرض کرنا ہے، اس کے بعد اپنی بات کو آگے. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا. اب جو شرکت کر رہا ہے اس نیت سے آیا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو آیا. جس طرح سے ہمارے چھٹے امام جعفر سے سوال کیا گیا، مولا ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مولا نے ہمارا آنا قبول کیا یا نہیں کیا؟ بھائی سوال ہے کہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن میں اسی طرح سے پڑھتا ہوں تاکہ کچھ بہت حاصل ہو. مولا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جانا قبول ہوا یا نہیں؟ اس کا جواب کیا؟ امام نے کیا جواب دیا کہ تم زیارت کے لیے گئے ہو، تم کو مولا نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ کیا لاکھوں روپیہ خرچہ کر دی؟ کیا ہم نے کافی پیسہ خرچ کر دیا اس لیے ہم زیارت میں گئے، اور اس لیے گئے تھے کہ وہاں سے سونا چاندی خرید کے جائیں گے، اس لیے گئے تھے؟ مگر میرے مولا نے جو بتایا ہے کہ تم جو امام کی بارگاہ میں گئے ہو تو امام نے تم کو تمہارا آنا قبول کیا یا نہیں کیا، تو سند بتا دیے. امام جس طرح سے ہمارا ماشاء اللہ سے مولانا بہتر جانتے ہیں، آپ کے دیہات میں خدمت انجام دے رہے. کسی کے گھر میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ میرے بچے بھی تو بولو مولانا صاحب کو بولے کیا ہے؟ نہیں، سلام کر. اس کے بعد میں کیا ہے؟ اندر گھس جائے. جتنے بھی تعلقات ہوں بغیر اجازت کے اندر آپ نہیں جا سکتے. جب آپ کو اجازت مل جائے کہ ہاں صاحب آپ تشریف لائیے، یہ نہیں کسی کا گھر دے گا، کسی کو پکارنا ہے، کسی کو بلانا ہے، افسر بھائی. اب لوگوں نے کیا کہ دروازہ کھول کے فوراً اندر سر ڈال دے گا، افسر بھائی ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ یہاں تک ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ بغیر اجازت کے ہم اپنے گھر میں داخل نہ ہوں. تب آپ کے لیے کیا بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گئے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے سلام کیا اور آج بھی عجیب طرح کا سلام بھی ہو گیا. السلام علیکم، جواب بھی کیا دیا گیا؟ علیکم السلام. بھائی کون سا سلام ہے بھیا؟ کون سی عربی کی لغت کا سلام ہے؟ سلام علیکم. کیا بھائی السلام علیکم؟ بھائی ہمارے سمجھ میں دیا ہے کہ کون سا، اور جواب سامنے والا بھی کیا کر رہا ہے؟ علیکم السلام. مطلب کیا ہے کہ ہم کیوں برباد ہو تم بھی برباد ہو جاؤ. کیا بات. اب اس نے آپ نے کہا السلام علیکم، تم برباد ہو جاؤ، مٹ جاؤ. تو اس نے کہا بھائی ہم کیوں ڈوبے، اس کو لے کے نہ ڈوب جائے. اکیلے ہم ڈوبیں گے، اس کو بھی لے کے ڈوب جائے. مگر سلام کیا ہے؟
सलाम अलैकुम। देखिए मैं कुछ चीजें हक के मिंबर पे अदा कर रहा हूँ। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न क्या अगर तुम सलाम और सलाम के जवाब का मतलब समझ जाओ तो आपस की दुश्मनियां खत्म हो जाए, आपस की अदावतें खत्म हो जाए, गीबतें समाज से खत्म हो जाए, बुराइयां समाज से खत्म हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखलाना खत्म हो जाए, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से याद करना खत्म हो जाए। अगर तुम सलाम की मफ़हूम को समझ जाओ, ये सलाम को खाली रस्म न बना लेना, आदत के तौर पे सलाम न करना, बल्कि सलाम मार्फत के साथ सलाम करना। आदत के तौर पे सलाम करोगे तो आदत ही पड़ी रह जाएगी, और सलाम मार्फत के साथ सलाम करोगे तो सलाम के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए हिदायत का सबब है। तो मौला ने कहा जब सलाम करो तो अगर तुम सलाम के मफ़हूम को समझ जाओ तो आपस की दुश्मनियां खत्म हो जाए। तो मौला इसका मतलब क्या हुआ? ये आपस में दुश्मनियां क्यों खत्म हो जाए? एक जन्नत का माहौल हो जाए, घर में भी माहौल अच्छा हो जाए, भाई भाई के अंदर माहौल अच्छा हो जाए, रिश्तेदारों में माहौल अच्छा हो जाए। कि देखो सलाम का जवाब, तो सलाम का मतलब ये है सलाम अलैकुम, तुम सलामती के साथ रहो। अब आपने कहा अलैकुम अस्सलाम, मतलब क्या तुम भी सलामत रहो, यानी जो तो हमने जवाब दिया है अब हमारे ऊपर कुछ फर्ज हो गया। जो तुमने सलाम दिया है और हमने जवाब सलाम दिया है तो खाली जवाब सलाम नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारे पर कुछ फर्ज हो गया। फर्ज क्या है कि सलामती, सलामती, सलामती मतलब क्या है कि हम सलामती ले रहे हैं, तुम्हारी गीबत हम नहीं करेंगे, तुम्हारी चुगलखोरी हम नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए बुरा हम नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए खराब हम नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए बुरे ख्यालात, बुरे चीजें हम नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए हम अच्छा काम सोचेंगे, अच्छी बात सोचेंगे। अगर तुमने इस नियत से सलाम का जवाब दिया है तो आपस में दुश्मनी ही नहीं रहेगी। मगर तुमने सलाम का मफ़हूम ही नहीं समझा है, जब सलाम का जवाब नहीं समझा है तो सलाम भी करते हो और साथ में झगड़ा भी होता है। सलाम कर दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम किया है और जब तक जवाब सलाम ना मिले हम अंदर जा नहीं सकते। हमने कहा अफसर भाई सलाम वालेकुम, अब हम सोच रहे अफसर भाई के अंदर उनका बनाया होगा, हमारे लिए व्यक्ति नाश्ते वास्ते का इंतजार रखा होगा, और आज लोग मेहमान, इसी को कहते हैं मेहमान नवाजी। खाना अच्छा मिल गया, बहुत अच्छे, मुर्गा बड़े बीट टांग वाला मुर्गा अफसर भाई बहुत अच्छे थे, अगर इन्होंने दाल रोटी खिलाई, हाँ, अगर आज मौलवी को भी अगर मुर्गा न खिलाया जाए, एक जगह मौलाना साहब के पास सुबह दाल, शाम दाल, हर वक्त दाली दाल, दाली दाल। नतीजा क्या हुआ? खुतबे जुम्मा में उन्होंने गोश्त की तारीफ पूछी, गोश्त के ये फायदे हैं, गोश्त के खाने के ये फायदे हैं, ये तकलीफ दूर होती है, ये तकलीफ दूर होती है, इतने फायदे की डालिए ये गोश्त में गोश्त आगे शुरू हो गया तो वह अपना फायदा नहीं ना हुआ। तबाक और मोहम्मद अच्छा खाना खिला नहीं, खाना खिलाने वाले का खाना मत देखो, उसके खुलूस को देखो। अगर आपको खुलूस नहीं
نیت سے اس نے ایک گلاس پانی بھی پلا دیا، پیار محبت سے، اخلاق سے ایک گلاس پانی بھی پلا دیا ہے اور ایک مسلم بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، مگر اس کے اندر تکمنہ مجازی ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، کیسے ملا جائے، اس کے اندر کھانا جو سامنے رکھ دیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر کس نے پلا کر کو پانی بہتر، تو نتیجہ کیا ہوا کہ کھانے والے کو کھانا مت دیکھو، اس کے خلوص کو دیکھو، جتنا اس کو خلوص پائے گا ہوگا اتنے اثر ہوگا۔ تو گھر میں گئے آپ سلام دیا اندر چلے گئے نہیں، اجازت دی جب جائیے، تو میرے مولا بھی کہتے کہ کیسے تم کو پتا چلے گا کہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں؟ تو آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، اجازت ملتی ہے بھی تو جاتے ہیں، اور اجازت نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ تو ہم ایمان کے دروازے پہ آئے ہیں، اب کیسے معلوم ہو کہ مولا نے ہمارا آنا قبول کیا یا نہیں کیا؟ کیسے معلوم ہو؟ امام نے شاہ فرمایا کہ تم در امام پر گئے ہو، روضے پر زیارت دخول کرو، امام کو سلام کرو، امام کو سلام کرو۔ جب تم امام کو سلام کرو گے تو امام تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ تو مولا ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ معصوم کی آواز کو سن سکیں، مولا ہمارے اتنے ایسا علم نہیں ہے کہ ہم مولا کی آواز کو سن سکیں۔ مولا کیسے پتا چلے کہ میرے مولا نے ہمارا آنا قبول کیا یا نہیں کیا؟ امام نے کہا کہ فوراً تم کو پتہ چل جائے گا کہ امام نے تم کو ذری کے پاس آنے کی اجازت دی۔ کہ مولا کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی لینے آئے گا، کوئی بلانے آئے گا، کوئی افسر آئے گا کہ چلیے مولا نے بلایا ہے کرنے کا، پھر کیسے ہوگا کہ تم زیارت پڑھو، زیارت پڑھو، زیارت پڑھو، اور جب تمہارے آنکھوں میں آنسو چھلک آئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے تم کو اجازت دیا ہے کہ تم میرے روضے کے قریب آ سکتے ہو، میرے روضے کے قریب تم آ سکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم زیارت کے لیے گئے ہیں تو ہم مولا کی زیارت پڑھیں، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو گویا مولا نے ہمارے قبول کر لیا۔ اب یہ فرض کی ادا میں جو ہم آ رہے ہیں، یہ جو فرض کی ادا پہ ہم آ رہے ہیں، اس کا خلوص کیا ہے؟ جب ہم کسی کے وہاں جاتے ہیں، کوئی پروگرام میں جاتے ہیں، کوئی تحفے لے کر جاتے ہیں، جس لائق ہوتا ہے اسی لائق ہم تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ تو تو ہم کسی افسر کے وہاں گئے ہیں، کسی اعلیٰ کے وہاں گئے ہیں، کسی پردھان منتری کے وہاں، پردھان کے وہاں گئے ہیں، جیسی حیثیت ہے اسی حساب سے ہم تحفہ لے کر جاتے ہیں، جاتے یا نہیں جاتے ہیں؟ اسی مناسبت سے ہم تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ تب فرش کی اجزا پہ ہم آتے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، ہے نا توجہ؟ یہاں پہ ہم آتے ہیں کچھ لینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں کچھ لے کر جاتے ہیں، یعنی ہم جو آتے ہیں یہ شہزادی کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، امام گھر میں جہاں پر مجلس حسین ہو رہی ہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، کسی کا بھی گھر ہو، میرے جوانوں، کسی کا بھی گھر ہو، مگر وہ آپ اپنا گھر کسی کو کرائے پر دے دیں تو آپ کو اس گھر سے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
افسر بھائی، میں تو بھیا بھائی میری خطابت یہی ہے، کسی کو آپ نے کرائے پہ مکان دے دیا، ریٹ کے اوپر مکان دے دیا، اب اس کے بعد 2 آدمی رہیں، 3 آدمی رہیں، 4 آدمی رہیں، آپ کو اختیار ہے کہ نہیں بھائی اپنے گھر میں آپ 2 آدمی رہیے گا، 3 نہیں رہیے گا، 4 نہیں رہیے گا۔ اسی طرح سے یہ جو گھر ہے، یہ گھر کو کسی نے کرائے پہ لے لیا، اور کرائے پر لینے والا بھی سخی ہے۔ کرائے پر لینے والا جو ہے وہ سخی ہے، اس کا کریم ہے، کرم ہے اس کا۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر ہے؟ جی ہاں میرا گھر ہے۔ کرائے پر دینا ہے؟ کہاں کرائے پر دیں گے؟ کہ کیوں؟ بس خالی نہیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے کرائے پر دے دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے کرائے پر دے دیا۔ اور جب کرائے پر دے دیا پھر اب اپنی بات کو سمجھتا ہوں، اگر آپ نے کسی کو کرائے پر مکان دے دیا ہے تب اس کو اختیار ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا۔ اب اسی طرح سے فرض کیا تھا جب ہم نے بچھا دیا، اب جس کو شہزادی چاہیں گی وہی فرض جس کو شہزادی دعوت دیں گی۔ اگر کسی کے بعد شادی بیاہ ہو تو بغیر بلائے کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی چلا بھی گیا لکھنؤ جیسی جگہ پر تو وہاں پہ ٹہلیں گے، وہاں پہ ٹہلیں گے۔ کیوں ٹہلیں گے؟ کہ صاحب خانہ دیکھ لے، اور صاحب خانہ دیکھنے کے بعد کہ معاف کیجیے گا کہ ہم دعوت دینا بھول گئے، تو کہتا کوئی بات نہیں، ہم آ گئے نا آپ کے وہاں، ہم آ گئے نا آپ کے وہاں، کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت بھول گئے ہوں گے، ذہن انسان کا بھول گیا ہوگا۔ مگر یہ فرض کیا تھا بیچ گیا، تو یہ فرض کیا تھا جب بیچ گیا تو مکان کس کا ہوا؟ شہزادی کا۔ عزا خانہ شہزادی کا۔ اب شہزادی جس کو بلائیں وہ فرشیدہ میں آئے۔ اب جو فرشیدہ کا بلا وجہ نہ سکے وہ کیا کرے؟ وہ سوچے کہ ہمارا رابطہ کہیں سے بی بی سیدہ سے الگ ہے، بی بی سیدہ سے کہیں نہ کہیں ہمارا رابطہ الگ ہے، ورنہ اگر بی بی سیدہ سے ہمارا رابطہ ہوتا تو ہم فرشیدہ پر ضرور جاتے۔ ارے بات یاد رکھیے گا، فرشیدہ پر بیٹھنا یہ ابھی ہمارے مولانا صاحب نے اشعار پڑھا تھا کہ ابراہیم آئے کعبہ چومنے، کعبہ چومنے یقیناً بات آ گئی ہے فرشیدہ کی۔ یہ فرشیدہ نہیں ہے، کبھی کبھی انشاءاللہ پھر بیان کرو، فرشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ نجات کا فرش ہے۔ یہ فرشیدہ نہیں ہے، یہ شفا خانہ ہے، یہ فرشیدہ نہیں ہے، بیماری دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرشیدہ پہ آؤ گے ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی مولانا سے آپ نے ٹھکوا لیا تو آپ کی کہتے ہیں میں تکلیف دور ہو گئی، کیوں؟ اس لیے مولانا نے ہم کو دیکھ لیا۔ ایک مولانا آپ کو دیکھ لے تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے، اور فرشیدہ پر سیدہ آپ کو دیکھ لے۔ فرشیدہ پہ آپ سر پر جنازہ سیدہ کا ہاتھ ہو، میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں یہ تمرد نہیں ہے، یہ بیماری کی دواؤں کا علاج۔
یہ تبرک نہیں ہے، یہ بڑی سے بڑی خطرناک بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا مجھے شوگر ہے، میں نے کہا ہے تو شوگر ہے کیا ہوا؟ شربت پی سکتے ہیں؟ بولیے افسر بات، شربت پی سکتے ہیں؟ ہاں ہاں پی سکتے ہیں، مگر گھر والا شربت نہیں۔ ہاں حسین کے نام سے سبیل پیش کیا جائے، لو پیاسے حسین کو یاد کرو، یہ لو سبیل پیو۔ ادھر ہم نے کہا یا حسین کہہ کے ہم نے شربت کو پیا، جہاں شربت کو پینا تھا وہاں پہ ساری بیماریاں دور ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اپنی بیماری کے علاج اس شربت سے کی۔ یہ تبرک حسین کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک عالم جیت کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی تو ان کو بشارت ہوئی کہ جب تبرک ملے تو اپنی آنکھوں سے تبرک لگا، ادھر آنکھوں سے لگایا، ادھر ان کی آنکھوں پہ روشنی آ گئی۔ تو کہنے مقصد یہ ہے کہ فرض کیا نا، اور حسین کا تعزیہ بازی کی بات تمام کرتا، یہ فرض کیا تھا، یہ اتحاد کا نام ہے، فرض کیا تھا ملت اسلامیہ کا نام ہے، فرض کیا تھا جب آتا نہ سنی نہ شیعہ نہ دیوبندی نہ ہندو نہ مسلمان، ہر قوم کے لیے فرض کیا تھا، کوئی بلانے نہیں جاتا ہے کہ چلو حسین کی منڈی سے چلو، کوئی بلانے نہیں آتا ہے، بہترین دواخانہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کسی کو بلانے نہیں آتا ہے، بیماری کا علاج کو بخود کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور جو معمولی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے پرچار کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، مگر یہ فرضیدہ نہیں ہے۔ آؤ اس کے اندر میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابھی ہمارے مولانا صاحب نے جناب ابراہیم کو کہا کہ آؤ تعزیہ چومو، پڑھا نا یہ تعزیہ کیا ہے؟ میں آپ سے کچھ سوال کرتا، مسجد ہے، مسجد ہے نا، مسجد میں آنے کی شرط کیا ہے؟ بولیے مسجد میں آنے کی شرط کیا ہے؟ ارے کچھ جواب دیجیے، پاک ہو، طاہر ہو، ہے نا، اس کے علاوہ کلمہ گو ہو، یہی شرطیں ہیں۔ اچھا خانہ کعبہ میں وہاں پہ آپ گئے، وہاں پہ کیا ہے؟ جس کا چاہے آ جائے؟ نہیں، پھر کیا ہے؟ بولیے پاک ہو، کلمہ گو ہو، وہی آ سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ یا اللہ کا گھر، مسجد جہاں شرط ہے کہ طہارت کی، آپ کا پکا دوست کیوں نہ ہو، مگر وہاں پر نہیں لا سکتے کہ نہیں حدود ہے، حدود کے آگے نہیں جا سکتے۔ میں خدا کی قسم وہ اللہ کا گھر تھا جہاں پہ شرط ہے طہارت کی، جہاں پہ شرط ہے مذہب کی، جہاں پہ شرط ہے دین کی، اور یہ حسین کا کعبہ ہے، یہ حسین کا کعبہ ہے، نہ مذہب کی شرط ہے، نہ دین کی شرط ہے، نہ کلمے کی شرط ہے، شرط ہے کہ خلوص کی شرط ہے۔ جب تم آؤ گے تعزیے کے بعد کچھ لے کر جاؤ گے یا خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، صلاۃ پڑھ دے محمد والا۔ اس سے کبھی محروم نہ رہیے، کیا معلوم ہم کو برش حق پر بیٹھنا نصیب ہو گیا نا۔ آپ آئیے، اپنی اہمیت کو پہچانیے، صرف خالی آج اہمیت بتا رہا، یہ معمولی نہیں ہے،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ملائکہ فرشتے بھی آنے خواہش کرتے، یہاں تک کہ چلے بھی گئے، آپ نے سنا ہوا واقعہ، چلے بھی گئے ہیں تو کہاں سے آ رہے تو خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہے، تو وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پہ مجلس حسین، تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، تو ہم فرش ادا پہ آئے تو ہمارے اندر ایمانی خوشبو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے دوست، فرش ادا پہ آنے کی اہمیت اور ہے۔ اگر فرش ادا پہ آئے ہیں، اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو فرش ادا سے یہ سوچ کے اٹھیں کیا سے دشمنی ختم ہے، محبت پیدا ہو۔ اسی نام تو فرش ادا پہ آنے کا اپنے اندر تبدیلی کر پائی گئی اور تمام کر ہم فرش ادا پہ آئے تو ہمارا آنا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ بیوی نے ہمارا آنا قبول کیا نہیں کیا؟ فرش ادا پہ آئے ہیں تو ہمارے اندر کون سی تبدیلی پائی گئی؟ تو آپ گھر پہ جائیں، اس کے بعد سوچیں اپنے اندر کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کی کمی ہے۔ اب اس کے فرش ادا پہ آئے، اور فرش ادا پہ آنے کے بعد اب اپنے اندر آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ مثلا فرش ادا کے آنے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی اہمیت نہیں تھی، مگر فرش ادا پہ آنے کے بعد دینی جذبہ پیدا ہوا، مذہبی جذبہ پیدا ہوا، ذہن کے اندر دینی شعور پیدا ہوا، آپ کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوا۔ مومن کا احترام کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے تھے، غلط ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے تھے، غلط ہے۔ اپنے دوستوں سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے، ہم پہلے نہیں ملتے تھے، غلط ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلیاں پائی گئی اور آپ کے اندر وہ چیزیں پائی گئی جو ہمارے ائمہ چاہتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ جو چاہتے تھے وہ اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور ہمارے اندر سے نجاست دور ہو رہی ہے، جو ہماری ائمہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں آنا ہماری بیوی سیدہ نے قبول کیا، جو ہمارے اندر تبدیلیاں پائی گئی۔ مگر اگر ہم مجلس سے آزاد پہ جا رہے ہیں، فرش آزاد پہ جا رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو فرش آزاد کی کمی نہیں، بلکہ سوچنا چاہیے ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ بیوی سیدہ نے ہمارا آنا قبول نہیں کیا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کو بھی مانیں، مختصر یہ ایمان کی بھی مانیں، ہم ایمان کو مانیں، ایمان کے کردار کو بھی مانیں، ہم ایمان کو بھی مانیں اور ایمان کے سیرت اور کردار پر عمل کریں، جبھی ہم کیا۔ اور اگر ہمارے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے، ہمارے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہے، ذرا سی بات پر غصہ ہو جانا ہے۔ ایک بار اپنے جوانوں کے لیے کہنا میں اپنے جوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے جذبے کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو موقع پانے کے بعد اس گریبان کو پکڑ لے۔ میرے جوانوں، بہادر وہ ہے جو قابو پانے کے باوجود شکر خدا کرے، اس کو معاف کرے۔ مثلا ہم محلے میں کسی کے گئے اور اس محلے میں اس نے ہم کو پکڑ لیا، اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی، ہم نے کہا اچھا ٹھیک، ہمارے محلے میں آؤ تو ہم دیکھیں گے،
اتفاق سے وہ آپ کے محلے میں آ گیا، آپ کے اندر انتقام لے سکتے ہیں، قوت و طاقت ہے، اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، قوت و طاقت ہے، جذبہ ہے، مگر چونکہ آپ نے اس جذبے کو، اس قوت کو پروردگار کے لیے صبر کیا۔ جب آپ نے صبر کیا تو مولا نے شاہ فرمایا ہے جب تم صبر کرو گے تو خدا بند عالم قیامت کے دن تم کو ایک بہترین سواری پہ سوار کرے گا۔ اہل محشر کہیں گے کون ہے جو اس طرح سے دلہا بن کے لایا جا رہا بنا کے، آواز قدرت آئے گی، یہ کون ہے؟ اہل محشر پوچھیں گے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ آواز آئے گی کہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ دنیا میں غصے پر قابو رکھتا تھا، صبر کرتا تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف کرتا تھا۔ اور اس کے بعد امام کے ساتھ میرے جوان، امام نے شاہ فرمایا کہ اپنی زبان کو پاک رکھنا۔ پاک رکھنے مطلب یہ، امام شاہ فرماتے ہیں خبردار خبردار اپنی زبان سے ماں بہن کی گالی کبھی مت دینا۔ میرے جوانوں یاد رکھیں، امام شاہ فرماتے ہیں اس کی میری شفاعت نہیں ہے، میری اس کی بخشش نہیں ہے، میری شفاعت نہیں ہے جو اپنی زبان سے ماں بہن کو گالی دیتا۔ اور ایسے کام کو انجام مت دو کہ جس سے لوگ تمہاری ماں بہن کو گالی دے۔ زیادہ میرے جوانوں اگر ہم چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ کریں کہ جو اپنی زبان کو پاک رکھیں تاکہ امام کی شفاعت آپ کو ہو سکے۔ اور معاف کرنا اگر سمجھنا ہے تو کربلا میں سمجھیں کہ حسین نے لاش عباس کے پاس کیا کہا، کیا کہا تھا؟ عباس اب وہ وقت آ گیا کہ دشمن میری ماں کا نام لے۔ امام کو گوارا نہیں بی بی سیدہ کا نام لیا جائے۔ دوستو، یہ ایام عزا ہیں، جی بھر کے معصومین پر الزا کرنا، رونا، اس لیے کہ ہر مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں اور جناب سکینہ بھی آتی ہیں۔ جناب سکینہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں کہ رونے والے کون ہیں جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہ بیٹی یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں جو رو رہے ہیں۔ آواز یا پھوپھی اماں کاش کی کربلا میں ہوتی تو میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا۔ جناب سکینہ کو اپنے باپ کے پیار کا اتنا تھا کہ جب گھوڑا خیمے کی طرف آیا ہے جناب سکینہ نے کہا بابا گھوڑے یہ بتا دے میرے بابا نے آخری وقت میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ یعنی گھوڑے نے اپنا رخ لیا مقصد کی آپ کا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو اپنے باپ سے کتنی محبت تھی
جناب سکینہ کیوں اتنا سرمایا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ جناب سکینہ کو اتنا سرمایا کیوں گیا؟ اور جبکہ حکم ہے یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، یتیم کے سر میں ہاتھ رکھو، یتیم کے سامنے اپنے بچوں کا پیار مت کرو، اس لیے کہ اس کو اپنے باپ کی یاد آئے گی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ملعونوں نے جناب سکینہ کو اتنی اذیت کیوں دی؟ تاکہ سکینہ طرف کی آواز دیتی تھی، بابا شروع تماچے لگاتا ہے بابا۔ اداکاروں وہ وقت بھی آیا، پورے مشاہد میں زندان شام میں بیوی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ بابا آیا کہتے میری بیٹی عنقریب تو آنا چاہتی ہے۔ اداکاروں ارے خواب سے آنکھ کھولا، آدھانے دیکھا پائے دیکھا، آواز پھپھی اماں میرا بابا آیا تھا، پھپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ اے بیٹی ارے تیرا بابا کیوں نہیں آیا؟ تیرا بابا نہیں آیا۔ اداکاروں اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کٹا ہوا سر دیکھنے کو ملے۔ جناب سکینہ نے تسلی کے لیے دشمن نے باپ کا سر بھیجا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا منہ پہ تماچے مارے گئے بابا۔ یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی، زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید ستار ارے وہ چھوڑ چلا، ارے تمہاری بہن بول نہیں رہی ہے، تمہاری بہن نے کچھ نہیں ہے۔ جناب سید سجاد نے ارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، طرف کے سر سے ماما بھیجا، پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھپھی اماں بابا پہ رونے والی سکینہ چلی گئی۔ سکینہ چلی گئی۔ اداکاروں میت غسل کا انتظام ہونے لگا، غسل آئی، تخت کا تخت بٹھایا، میت کو چھوڑا، آنکھوں کو جوڑ آئی، بی بی ایسے موقع پر کوئی پوچھنا تو نہیں چاہیے بی بی، مگر سوال کرتی ہو بی بی بات کرنا، بی بی مجھے معاف کر دینا، اس جسارت بی بی معاف کر دینا۔ اے بی بی موقع پر سوال تو نہیں کرنا چاہیے، مگر سوال کرتی ہو بی بی یہ بچی کا کتا ارے جسم سے چپک کے ہو گیا۔ اداکاروں آپ ہم زمین کا ماتم کرتے ہیں، زمین کے ماتم کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کرتا پہن لیجیے، اور جب خون سوکھ جائے جب آپ کرتا اتاریے، نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ تصور کیجیے، آپ ضرور روئیں گے۔ ارے کھال بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے جناب سکینہ نے جناب زینب بیوی کیا پوچھتی ہو؟ ارے باپ کے مرنے کے بعد کسی نے تازیانے مارے، کسی نے موقع تماچے مارے، اے بیبی ارے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک اتنے تازیانے کھائے بیوی، اتنے تازیانے کھائے بیوی، اس کا کوتا جس سے چپک گیا۔ آخری جملہ ادا ڈالو، جناب سکینہ کو دیا جانے لگا۔ اداکاروں دوسری جملے عمر کی سما، اداکاروں اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی مر جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا مر جائے،
جہاں پہ خوش دیا جاتا ہے نا، بیٹی کو خوش دیا جاتا ہے نا، وہاں سے ماں کو ہٹا دیا جاتا ہے. کیا سوچتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیسے تمہارا آنسو نکل رہی نہیں؟ جب ماں کو ہٹا دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے بیٹی کو خوش دینے کے لیے ماں برداشت نہیں کر سکتی. اے بیویوں، ارے قید خانہ تو چھوٹا ہے، اور اپنی بیویوں نے حلقہ بنا لیا نواب کے سامنے. یہ نواب اپنی بیٹی کو خوش ہوتے نہ دیکھ. ڈالو ہاں خوش دیا گیا. خوش دینے کے بعد کب بلایا گیا؟ پہنچی آخری منزل اور التماس دعا. عزادارو، آپ نے دیکھا ہے کسی نے جنازہ اٹھایا ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوں، وہ قیدی ہو؟ نہیں، جنازہ اٹھانے والے تو جنازہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اذان ہوتا ہے، ہاتھ بندھا نہیں ہوتا. ابھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے. عزادار امام مظلوم، ارے جناب سکینہ کا جنازہ ہے، اٹھانے والا ایک بھائی ہے اور ایک بھائی کا جنازہ ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھائی اپنی بہن کی میت اٹھائے، وہ بھی مجنون بھائی ہو، وہ بھی بے بھائی ہو. بیٹے کے اوپر بیٹا بولو کیا بات ہے؟ بھوبی اماں میں اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کا جنازہ کیا سنتے ہو؟ اپنی بہن کا جنازہ تو نہیں اٹھا سکتا. اے بھوبی اماں ذرا میرے اپنے ہاتھوں سے میری بہن کی میت میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجیے. آج بیمارے کربلا زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے بہن کی میت کو سینے سے لگا کے قبر کے قریب آیا. ایک دعا باہر نکلے، لاؤ سید سچا یہ امانت دو میری وہی پریوارہ محمد کا ہمارے مختصر سے موجود. یا اللہ ماتم دار حسین نوا پڑھنے والے، مسیح پڑھنے والے، قصیدہ پڑھنے والے کو پروردگار سلامت رکھے، ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں آئے. اے پروردگار، ہم جب تک ہم سب زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور ہمارے ایمان ظہور ایمان کے وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں، ہر گمراہی کے راستے سے محفوظ. واریت امام زمان سلام ظہور تعلیم انہیں جیسا